اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادعهم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج امام زین العابدین کی شہادت کا دن ہے۔ سب سے پہلے تو تمام شیعہ سنی بھائیوں کو مولا سجاد کی شہادت پر تعزیت، بالخصوص حضرت بقیۃ اللہ اور اہل بیت کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں بے حد فتنے اٹھ رہے ہیں جس کا بہت کم لوگوں کو ادراک ہے، اور لوگ ان معاملات کو نہیں سمجھ پاتے، ایک کشمکش میں الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ آیا دشمنان اہل بیت سے لڑیں یا پھر اہل بیت کو پرسہ پیش کریں۔ اسی اسنا میں مولوی طیب نقشبندی، جو ویسے تو مسلکاً بریلوی ہیں لیکن انتہائی ناسبی عالم ہیں، ان کی ایک کافی عرصہ پہلے ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک شیعہ اور امام زین العابدین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد یزید سے محبت رکھتے تھے، اور اس پر بہت سی نکتہ چینیاں کرنے کی اس ناسبی مولوی نے کوشش کی ہے۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں حضرت کی ویڈیوز کی طرف، جہاں شیعہ کتب سے دلائل دے رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کے دلائل اور یہ کتنے پانی میں ہیں۔ آپ کو نظر آ رہی ہے فروع کافی، روضۃ الکافی۔ حضرت علی بن حسین نے اسے کہا قد اقررت لک بما سألت، میں اقرار کرتا ہوں تیرے لیے جو تو نے مجھ سے مانگا، جو تو نے مجھ سے بیعت چاہی وہ میں تجھے دے رہا ہوں۔ انا عبد مکرہ، میں تیرا بندہ بے دام ہوں۔ بحار الانوار، یہ الشیخ محمد باقر المجلسی، یہ جلد نمبر 45 ہے، اس کے صفحہ نمبر 143 پر ہے۔ ثم ان یزید، پھر جو یزید تھا لعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے، انزلہم فی دارہ الخاصتی، اس نے اہل بیت کو اپنے خاص گھر میں رکھا۔ فما کان یتغدی ولا یتعشى حتی یحضر علی بن الحسین، وہ کھانا نہیں کھاتا تھا نہ صبح کا نہ شام کا جب تک کہ وہاں حضرت علی بن حسین نہ آ جاتے، ان کے ساتھ شامل نہ ہوتے۔ جی عزیزان گرامی قدر، آپ نے یقیناً مولوی طیب نقشبندی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ حضرت نے دو دلائل دی ہیں، ایک میں معاذ اللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شیعہ علماء نے اس بات کو سراہا ہے کہ مولا سجاد نے معاذ اللہ یزید کی بیعت کر لی تھی، اور دوسری میں کہ یزید مولا سجاد کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، بڑا شیر و شکر تھا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پہلی روایت جو مولوی نے پیش کی ہے وہ روضۃ الکافی کتاب سے پیش کی ہے، اور یہاں اس روایت کا جواب دینے سے پہلے میں صرف اتنی گزارش کروں گا، مولوی صاحب یہ عبارت پیش کر کے آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ کتنے بڑے جاہل ہیں اور علمی یتیم ہیں۔ جو روایت متناً و درایتاً ثابت ہی نہیں ہے کہ یزید کا بعد از واقع کربلا مدینہ یا مکہ آنا، وہ کہیں تاریخ میں ثابت ہی نہیں ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی درایت کو جب بندہ سامنے رکھ کے دیکھے تو روایت کا معیار سارا کا سارا کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ باقی واقعہ حرہ وغیرہ پر ہمارے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ یزید نے کس طرح مکہ اور مدینہ میں بے غیرتی کی، خانہ کعبہ کے ساتھ، مزار رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس روایت کو جب علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جلال العیون میں نقل کر کے علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے واضح اجرا کی ہے، جلال العیون جلد نمبر 2 مطبوعہ لکھنؤ صفحہ نمبر 367، یہاں واضح علامہ مجلسی نے اس پر موقف دیا کہ یزید کا بعد شہادت امام حسین کے مدینے میں آنا مخالف تواریخ مشہور ہے۔ بعد شہادت سلطان کربلا یزید کا آنا مخالف تاریخ ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے کسی محدث نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ علامہ مجلسی نے واضح جرح کیا ہے اس پہ، یہ درایتیں ٹھیک ہی نہیں ہیں۔
عزیزان، رہ گئی دوسری بات جو حضرت نے بہار الانوار سے پیش کی تھی. بہار الانوار کی جلد نمبر 45 میں پیج نمبر 444، وہاں پر جو روایت آئی ہے، اب واضح اس کا متن دیکھ رہے ہیں، وہاں علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے جو روایت لکھی ہے کہ صاحب المناقب، یعنی کہ مناقب آل ابی طالب، محدث ابن شہر عاشوب نے نقل کہاں سے کی ہے؟ حضرت ابو مخنف سے. سوری، اب ابی مخنف میں اور ابن شہر عاشوب میں صدیوں کا فاصلہ ہے، کئی 100 سالوں کا فاصلہ ہے. دونوں کا آپس میں سباع ہی ثابت نہیں ہے. جب سماع کی تصریح نہ ہو تو روایت کی کیا حیثیت رہ جاتی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک منقطع روایت اٹھا کے لے آئے ہیں کہ دیکھیں جی امام سجاد یزید سے کتنا پیار کرتے تھے، یزید ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، معاذ اللہ یہ شیعوں نے لکھا یہ ہے وہ ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ کافی و بہار کی ساری روایات صحیح ہیں؟ اس میں جعلی روایات بھی ہیں. عزیزان، یہ مسئلہ تو اب صاف ہو گیا کہ انہوں نے جو روایات پیش کی ہیں ان کی ردی برابر کوئی ویلیو نہیں ہے. پہلے تو شیعہ کتابوں سے یزید کا سٹیٹس جو امام زین العابدین کی زبانی صحیح روایات میں بیان ہوا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر انہیں آئینہ دکھاتے ہیں کہ ان کے گھر میں یزید کی کیا اہمیت ہے. یہ سید رضی الدین علی بن طاؤس رضوان اللہ تعالی علیہ کا الملحوف مقتل لحوف میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت. اس میں امام زین العابدین کے وہ خطبات جو معتبر روایات میں شمار کیے جاتے ہیں. صفحہ نمبر 428 میں امام زین العابدین کے خطبے میں ایک جملہ واضح موجود ہے جو مولا فرما رہے ہیں، خزنہ یزید لعنہ اللہ، یزید لعنہ اللہ. امام نے اس ملعون کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے یزید پر اللہ کی لعنت قرار دی، امام زین العابدین نے. تو معتبر روایات میں تو امام سجاد کی لعنت ہے یزید پر، اور اللہ کی لعنت ہے، وہ تو ہے ہی. عزیزان، شیعہ کتب کا موقف، اور یہ تو ایک کتاب ہے، آپ یقین کریں کتب مقاصد اگر میں اٹھانے پہ ہوں تو درجنوں کتابیں جن میں یہ خطبہ موجود ہے کہ مولا سجاد نے یزید پر لعنت کی ہے. یہ تو چلے بات بالکل واضح ہے. اب ذرا میں انہیں آئینہ دکھاؤں. شیعہ یزید کے مطابق اچھا عقیدہ رکھتے ہیں. آئیں ذرا آپ کو ایک چیز دکھائیں. یہ محمود احمد عباسی، اس کی کتاب خلافت معاویہ و یزید رحمۃ اللہ علیہ، نعوذ باللہ من ذالک. یہ شیعہ تھا، یہ شیعہ تھا، آپ ہی کے گھر کا ہے. دوسرا، یہ مفتی فضل احمد چشتی حنفی، اس کی کتاب یہ بیعت یزید سے انکار کا سبب. اس نے تو میرے سے بڑی اسماء و رجال کی بحث کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور کوڑ کا باڑی دکھا ہے ان سب نے، لیکن بہرحال یزید کے دفاع پہ کتابیں لکھ رہے ہیں. یہ شیعہ تھا. بتائیں مولوی صاحب، کسی شیعہ عالم نے آج تک یزید کے دفاع پہ کتاب لکھی ہے جو آپ کے گھر کے مولوی نے؟ اور یہ تو کچھ بھی نہیں. آگے مزید چلتے ہوئے استغفر اللہ، اب جس بغیرت کی کتاب دکھا رہا ہوں اس نے تو حد ہی کر دی، اور مودودی نے، مفتی محمد شفیع نے، بڑے بڑے علماء نے اس کی کتاب پر تقاریز لگائی ہیں. یہ ابو یزید محمد دین بٹ ملعون کی کتاب رشید ابن رشید و صلی اللہ امیر المومنین سیدنا یزید، استغفر اللہ، یزید پر درود بھیج رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں جی مولوی صاحب، یہ شیعہ. اب مجھے بتائیں آپ کا کیا موقف ہے ان کے بارے میں؟ عزیزان، پھر یہ کہیں گے جی فلاں وہابی ہے، فلاں دیوبندی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ہے وہ، باتیں کرنا شروع کر دیں گے. آئیں پھر اب ان کے ائمہ تاریخ، فقہ، حدیث کی اور تصوف کی طرف چلتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے صحیح مسلم. صحیح مسلم میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. اس روایت کی تشریح میں ان کے ائمہ نے کیا لکھا ہے؟ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے ان کے امام اعظم ابو حنیفہ کی الفقہ الاکبر، ابو حنیفہ کی کتاب الفقہ الاکبر. لیکن اس سے مجھے عبارت پیش نہیں کرنی. اس فقہ الاکبر کی شرح میں مسلم کی اس حدیث کی تشریح کی ہے ملا علی قاری نے. یہ ملا علی قاری کی شرح فقہ اکبر میرے پاس موجود ہے. ملا علی قاری تو آپ کا امام ہے نا، چلیں اسی کی مان لیں. پھر پیج نمبر 151، یہاں پہ جب صحیح مسلم کی اس روایت کا ملا علی قاری نے ذکر کیا تو اس میں خلفاء راشدین کی فہرست میں کن کن کو شامل کیا، ذرا غور کریں. واضح یہ پوائنٹ نمبر 6 پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو یزید بن معاویہ، لا حول ولا قوت الا باللہ.
خلفۂ راشدین از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہرست میں یزید کو بھی شامل کیا ہوا ہے، اور یہ وہ شرف کہ اکبر ہے جو ان کے درسی نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، اور ان کے علماء نے اس کی ملا علی قاری کی اور اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کی تنابیں کھینچی ہوئی ہیں۔ عزیزان، اور یہ تو فقہ کی کتاب تھی۔ آئیں ان کے امام محمد غزالی صاحب، کیونکہ یہ بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں تصوف بہت زیادہ رائج ہے، تو صوفیہ کے بہت بڑے بانی محمد غزالی 5ویں صدی ہجری کے ان کے امام ہیں، ان کی یہ کتاب احیاء العلوم میرے پاس موجود ہے غزالی صاحب کی۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں یزید کو بچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور انتہائی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے، پیج نمبر 196 پر، جلد نمبر 3 میں لکھتے ہیں، رہا یزید کی لعنت کا حال کہ اگر اس نے حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ کو قتل کیا یا اجازت قتل دی تو اللہ اکبر، اس کو لعنت کہنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا حال یہ ہے کہ قتل و اجازت دونوں پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، حالانکہ متواتر روایات سے ہم ثابت کر چکے ہیں۔ خیر، لعنت کا تو کیا ذکر ہے کہ جب تک اس کا قتل و اجازت ثابت نہ ہو تب تک اس کو قاتل اور اجازت دہ بھی نہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ قتل گناہ کبیرہ ہے، اس کی نسبت مسلمان کی طرف بلا ثبوت کامل نہیں ہو سکتی۔ یزید مسلمان بھی تھا ماشاءاللہ۔ خیر، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو کافر یا فاسق کہے، اگر وہ ایسا نہ ہوگا تو یہ لفظ کہنے والے پر ہی لوٹ آئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو یزید کو کافر کہے یا اس پر لعنت کرے تو خود وہ بندہ کافر ہو جائے گا اور ملعون ہو جائے گا، معاذ اللہ اس کی طرف لعنت پلٹ آئے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یزید مسلمان بھی تھا، اس کا قتل حسین میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور یزید پر لعنت کرنے والے پر لعنت لوٹ آئے گی، استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ ہے ان کے امام محمد غزالی کا۔ یزید کے ساتھ یاریاں تو آپ کے بزرگان نے ڈالی ہیں، آپ شیعہ مکتب پہ کس بات سے اعتراض کرتے ہیں؟ عزیزان، میں اب اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان کے گھر کے علماء نے یزید کے دفاع پہ کتابیں لکھی، ان کے امام اسے خلیفہ راشد کہہ رہے ہیں، ان کے گھر کے علماء اس پہ لعنت کرنے والے کو ملعون کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کس منہ سے یہ شیعوں کو اور امام زین العابدین کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اس بارے میں؟ خیر، دکھانے کو دلائل بہت سارے تھے، لیکن آج کا دن ان بحثوں کا تھا نہیں، پھر بھی مجبوراً مجھے مولا سجاد کا دفاع کرنے کے لیے آنا پڑا۔ دیٹس آل۔